فیصل قریشی جو ہیں ابھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑی مزے کی باتیں کی اور ایسے ٹاپکس چھیڑے جن پہ بات ہونی بہت ضروری ہے اور جتنی بات ہو کم ہے، اور وہ ہے گورا رنگ، گورے رنگ کا کریز، اور ساتھ ساتھ موٹاپا کم کرنے کے لیے اوزمپک کا استعمال۔ اوزمپک کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح اس کو یوز کیا، بلکہ اپنے آپ کو ابیوز کیا، بیکاز اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کینسر کے ساتھ بھی، بیکاز یہ وائٹننگ انجیکشنز ہو گئے، یہ اوزمپک ہو گیا، کوئی بھی چیز اتنا ریپڈ آپ کا ویٹ لاس کر رہی ہے یا اچانک سے رنگ گورا کر رہی ہے تو وہ ساری چیزیں کینسرس ہی ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں نا جی ایف ڈی اے اپرووڈ ہے، تو ایف ڈی اے کچھ نہیں ہوتا، ایف ڈی اے کو آپ چند ہزار روپے دیں اور اپروو کرا لیں آپ نے جو کروانا ہے۔ تو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کو اپنی باڈی کے اندر جو ہے نہیں گھسانا چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، صحت ہی برباد ہوگی، اور ایک دفعہ صحت چلی گئی تو بس پھر چلی گئی، پھر آپ کے سارے مسئلے زندگی کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ you might have a lot of problems in life but once you are sick you only have one problem، پھر سارے مسئلے آپ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ کی صحت ہوتی ہے۔ صحت ہزار نعمت ہے، باقی ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں، لیکن صحت جو ہے نا اگر وہ خراب ہو گئی تو بس پھر آپ بہت پچھتاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ تو فیصل قریشی نے بیسیکلی سب سے پہلے تو بات کی اردو کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیصل قریشی جو ہے ان کی انگلش بہت خراب ہے اور وہ بہت سی بار جو ہے بہت غلط جملے بول دیتے ہیں، ان کا ایکسنٹ بھی ایسا ہے تو ان کا مذاق بن جاتا ہے۔ اب میں بھی ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ بھائی جو اپنی زبان ہے نا اس میں بات کر لو، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اردو ہی بولے۔ میری اردو بہت ویک تھی، میں نے بہت محنت کی، میں نے نیوز چینل کے ساتھ کام کیا، میں نے راتوں جاگ کے اردو سیکھی۔ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہوتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ مجھے کلاسز دیتے تھے اردو کی۔ مجھے لکھنا نہیں صحیح سے آتا تھا، میں نے جب یہ یوٹیوب شروع کیا آج سے 1.5-2 سال پہلے، میں نے لکھنے کی کوشش کی، میں ابھی بھی نہیں صحیح سکتی لیکن میں ٹائپنگ سیکھی۔ تو اپنی زبان اتنی خوبصورت ہے، اردو از اے رائل لینگویج، اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ چیک کریں تو اردو از اے بیوٹیفل رائل لینگویج، لیکن ہم میں وہ لوگ جن کو نہیں آتی اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اوٹ پٹانگ بولتے ہیں تو پھر ان کا مذاق بنتا ہے، تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا ویسے اگر آپ نے غلط بول بھی دی تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جب نہیں آتی تو میرا جی نہ بنے، اپنی زبان میں بات کر لیں۔ اور ایسا ہی کہا فیصل قریشی نے کہ رونالڈو نہیں بولتا، میسی نہیں بولتا، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، پاوے کسی کو سمجھ آوے نہ آوے۔ تو اس کے والے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ بھائی نہیں آتی انگریزی تو میں اپنے پلیئرز جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہماری زبان اتنی خوبصورت ہے، تم لوگ انگریزی مت بولو، پراؤڈ آف یور سیلف۔ فیصل قریشی نے کہا پراؤڈ آف یور سیلف، دس از واٹ ہی سیڈ۔ تو یہ بات کی فیصل قریشی نے۔ سو یس ایوری ون شوڈ بی پراؤڈ آف دیم سیلوز، اور بی پراؤڈ آف یور بیوٹیفل لینگویج اینڈ دیٹ از اردو لینگویج۔ اب میں بڑی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں، بیچ میں بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اردو میں کیسے بولوں، لیکن میری بڑی کوشش ہوتی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں اردو کا، میں سیکھ رہی ہوتی ہوں اردو، اور بڑی میری خواہش ہے کہ میری اردو بہت اچھی ہو جائے، لیکن کہیں میں پھنس جاتی ہوں تو آف کورس انگلش جو ہے نا وہی چل رہا ہوتا ہے۔ انگریزی آنی میں سمجھتی ہوں اٹ از امپورٹنٹ، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اس پہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن انگریزی آنی اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی دین کی بات کریں گے، ملک سے باہر جائیں گے، اب پورا گلوبل ولیج بن چکا ہے، کمیونیکیشن میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، کل کو ایک انگریز ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس نے کوئی اوٹ پٹانگ بات کر دی آپ کی دین کے حوالے سے، یا اس نے دین سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھ لی تو آپ کس زبان میں بات کریں گے؟ تو بیسکلی انگلش جو ہے مطلب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انگلش آنی چاہیے، تو آنی چاہیے، ضروری ہے سچ، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انگلش از ناٹ امپورٹنٹ، اٹ از امپورٹنٹ، لیکن اگر نہیں آتی تو دیٹس آل رائٹ۔ تو انگریزی جو ہے سیکھیں، آپ زبانیں سیکھنی چاہیے، آپ عربی سیکھیں، ہماری ہولی لینگویج ہے، آپ انگریزی سیکھیں، اچھی بات ہے، انسان کو لرننگ کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے فیصل قریشی نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ باڈی شیمنگ جو ہے ہمارے ملک میں سب سمجھتے ہیں کہ فرض ہے کہ اگلے کو باڈی شیم کیا جائے، who knows better than me۔ میں جو ہے مرتے مرتے بچی آج سے 2 سال پہلے، اور شاید کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ میں بچوں گی، لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی نہیں الحمدللہ۔ اور میرا جو ٹریٹمنٹ ہوا، ایک بیماری تھی جس سے میں لڑ رہی تھی، تو اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا اس کی وجہ سے میرا وزن بڑھ گیا۔ ویٹ کا میرا پورا زندگی چلتا رہتا تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھا زیادہ جتنا میرا اس ٹریٹمنٹ کے بعد ہوا، کیونکہ وہ جو دوائیاں تھیں ان کے یہ سائیڈ افیکٹس تھے کہ باڈی جو ہے انفلیمیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پھول جاتی ہے، ویٹ آپ کا گین ہو جاتا ہے۔ سو آف کورس میں ڈرامہ تو آلریڈی نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اتنا ویٹ بڑھ گیا، اتنا ویٹ بڑھ گیا، میں دل ہی دل میں سوچتی تھی اب ان کو کیا بتاؤں،
میں کیا بولوں کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں, اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے, کیا کیا مجھ پہ قیامتیں بیتی ہیں, اور ان کو بس یہ ہے کہ میری اپیرنس ویٹ بڑھ گیا ہے. اب مجھے کون سا تمغہ ملے گا ویٹ کم کر کے بھی, لیکن آف کورس ویٹ کم ہونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویٹ زیادہ ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے نا, تو یقین جانے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو. ہر انسان اچھا دکھنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں. جب آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے آپ کو کوئی کپڑا پہننے کا دل نہیں چاہتا, آپ انسیکیور ہوتے ہیں اپنی امیج کو, باڈی امیج کو لے کے. تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کوئی ڈپریشن میں کھاتا ہے, اس نے ایک اسکیپ ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا, تو کھا کے اس کو خوشی مل رہی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, بچیوں کو پی سی اوز ہوتے ہیں, بڑے طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں. کسی کو دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے مجھے ہیں. تو دیر آر پلینٹی آف ایشوز ود پیپل, تو جس کی وجہ سے وہ ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو کسی کو اس طرح کا کامنٹ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ اگلے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. آپ کو نہیں پتا, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اوور ویٹ ہے. آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ صرف ڈیمیج ہی کریں گے, ان کو ہرٹ ہی کریں گے. تو اسی والے سے جو ہے فیصل قریشی بات کر رہے تھے کہ اگلا تو سمجھتا ہے کہ جی میرا فرض ہے. اور جب میں نے اپنا وزن کم کیا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اوزمپک استعمال کرنی شروع کر دی. جب فیصل قریشی ہمیشہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کی باڈی ٹائپ بھی اس طرح کی ہے, اور ان پہ کافی زیادہ ان کو فیٹ چڑھ جاتا ہے, اور وہ اتنے فاقے کرتے ہیں, دنیا کی ہر چیز انہوں نے ٹرائی کی ہوئی ہے. جو چیز ان کو پتہ چل جاتی ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں. شاید ہی کوئی عورت بھی کرتی ہوگی. تو وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے, ان کے اندر بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے ویٹ گین کرنے کی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی پیاری پیاری بچیاں ہوتی ہیں لیکن وہ گھر بیٹھی رہتی ہیں اس وجہ سے. اور ساتھ ساتھ گورے رنگ کا جو کریز ہے کہ جی رنگ گورا نہیں ہے, تو اس کا بھی ایک بہت برا معاشرے پہ امپیکٹ ہے. بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رنگ دیا ہے جو گندمی سا ہوتا ہے یوزلی پاکستانیوں کا. تو پھر بھی ہمیں اس رنگ کی قدر نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس گورے ہو جائے. اور لوگ آ کے کامنٹ کر دیتے ہیں آپ کی باڈی پہ بھی ویٹ کے حوالے سے, جبکہ ان کی اپنے جو ہیں اتنے اتنے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس حوالے سے جو ہے فیصل قریشی نے بات کی. اور پلیز میں یہی کہوں گی کہ اسٹاپ کامنٹنگ آن پیپلز باڈی. ٹھیک ہے, دے آلریڈی نو اٹ دیٹ دے ہیو گینڈ ویٹ, اور سب کو سب پتہ ہوتا ہے. تو دوسروں کو مت بتائیں کہ جی آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, ویٹ کم کر لو. مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگلے کو خود پتا ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب جو ہے میں دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ فضا علی کی ہے. فضا علی کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, گروسری کر رہی ہیں وہ لندن میں, اور بتا رہی ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے رمضان میں 20 پاؤنڈ کی چیز جو ہے وہ 12 پاؤنڈ کی ہو گئی ہے. اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی, لیکن لوگ ان کو بہت ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بھولے نہیں ہیں جو تماشے بازی انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں کی. اور جو بات انہوں نے اس وقت کی وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پتا ہے کہ چاہے میں امریکہ رہتی تھی تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ رمضان کے ٹائم پہ چیزیں سستی ہو جاتی تھیں. تو دیکھیں یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں شارٹ ہونے لگتی ہیں تو ان کی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, پرائزز بڑھ جاتے ہیں. فیول کا ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت فیول کی شارٹیج ہو رہی ہے, تو 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. باقی ساری جو چیزیں ہیں نیچرلی جب فیول کے پرائزز رائز ہوں گے تو سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ تو صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے, یہاں پہ تو فرض سمجھتے ہیں 2 نمبری کرنا. تو باہر چاہے وہ لنڈن ہو, امریکہ ہو, دوسرے ممالک ہوں, وہاں پہ جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو پیسے کم کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اٹس اے ہولی منتھ اور اگلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. لیکن پاکستانیوں نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے, کسی طرح سے جو ہے ان کے لیے آسانی نہ پیدا کر دیں کہ وہ خوش نہ ہو جائے, ان کا بھلا نہ ہو جائے. تو اس پہ ہم کتنی ہی بات کریں, بس دل ہی جلتا ہے. اور ابھی غریبوں کا بڑا ہوتا ہے کہ یار کس طرح وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزاریں گے. یہ جو سارا چل رہا ہے گلوبلی اس وقت, ٹینشنز چل رہی ہیں, جنگ کی صورتحال ہے, تو اس کی وجہ سے اب وہ فیول کی شارٹیج کی وجہ سے پرائزز ہر چیز کے اپ ہوں گے. اللہ خیر کرے سب کے حال پہ, ہم سب کے حال پہ, اور خاص طور پہ غریبوں کے حال پہ, کیونکہ سب سے زیادہ تو سفر وہی کرتے ہیں. اچھا, علی رحمان جو ہیں ایکٹر ہیں, ایک فٹنس انسٹرکٹر ہیں, ان کو وہ ڈیٹ کر رہے تھے. آئی نو اٹ بیکاز مائی کزن یوز ٹو ورک ود ہر. سو اب وہ مکر گئے کہ جی میں ڈیٹ نہیں کر رہا, اور انہوں نے کہا کہ میں سنگل ہوں اور بہت خوش ہوں, بس میں نے کوئی ایک بات کہہ دی تھی, اس کو لوگوں نے ٹویسٹ کر دیا اور وہ یہ سمجھے کہ جی میری شادی ہونے والی ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نظر نے پوچھا کہ گھریلو ہونی چاہیے, ورکنگ وومن ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جب ٹائم آئے گا تو میں شادی کر لوں گا, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی بینگ سنگل, اور لڑکی جو ہے وہ سب کچھ ہو, یعنی کہ کمپلیٹ پیکج ہو. تو انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے. مے بی ان کا بریک اپ ہو گیا ہو, لیکن دس از 101% شور کہ ہی واز ڈیٹنگ دس, آئی ایم سوری, آئی ایم سیئنگ دس, بٹ ویری ویئرڈ گرل. اچھا, یہ جو خاتون ہیں انہوں نے امپلانٹس بھی کرائے ہوئے ہیں, اور یہ بڑی عجیب سی ہیں, ان کو دیکھ کے گھبراہٹ ہی شروع ہو جاتی ہے. اور
خیر اب میں اس پہ کیا مزید بات کروں. خیر علی رحمان جو ہے انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی کہ ان کی شادی نہیں ہونے والی, نہ ہی ان کو اس قسم کا کوئی شوق ہے شادی کرنے کا. اچھا جی, اور جاتے جاتے جو ہے میں یہ بھی بات کر لوں کہ ونیز ستار جو ہیں شعیب ملک کے ساتھ ان کا بتایا جا رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے, لیکن وہ ندا یاسر کے شو میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بڑی افیکٹ ہوئی, میرے گھر والوں کو کالیں آ رہی تھیں, مجھے کالیں آنی شروع ہو گئی تھی کہ کیا تمہاری شعیب ملک سے شادی ہو رہی ہے. اور میں جو ہے بڑی اس چیز پہ پریشان بھی ہوئی, اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں افیکٹ ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. شعیب بھائی جو ہے ایم گلیڈ کہ وہ آگے آئے اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں. اور یہی بات میں نے جب خبر کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. مانا کہ شعیب ملک بڑے دل پھیک ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی میرے خیال سے ٹھیک ہی چل رہا ہے ان کا ثنا جاوید کے ساتھ ریلیشن شپ, اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. ایک جو بھی میگزین تھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ خبر پھیلا دی تھی, اور بڑے ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ویوز کے پیچھے کسی کا کسی کے ساتھ اسکینڈل بنا دیں, یہ تہمت ہوتی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. تو ایسا ہی کسی نے کیا, اور پھر جب ان کو بعد میں جو ہے انہوں نے اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا, لیکن تب تک یہ خبر وائرل ہو چکی تھی, اور یہ بھی کہا کہ نہیں یار اس کی شادی وادی میں مسئلہ ہو جائے گا. اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ان میرڈ ہے, اور پھر یہی جو ہے خبر انہوں نے کسی اور کے ساتھ جو ہے بنا دی شعیب ملک کی, تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس طرح کے پروپیگنڈاز جو ہیں نہیں کرنے چاہیے, اور بہت ہی یہ غلط بات ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں شعیب ملک سے آج تک ملی تک نہیں ہوں, میری ان سے بات تک نہیں ہوئی ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ سارا کچھ ہوا, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ یار ایسی چیزوں سے گریز کریں, کسی پہ تہمت نہ لگائیں. سیلیبریٹیز ہیں, ان کی لائف ہے, ان پہ ڈسکشن ہوتا ہے, دیٹس آل رائٹ, لوگ کرتے ہیں. اٹس ناٹ ایون گاسپ, بیکاز وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور یہ خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور جب سے شوبز ہے دنیا میں ہالی ووڈ سے, تب سے کرٹکس ہیں, تب سے یہ کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی پہ الزام تراشی کرنا, کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یا کسی کے حوالے سے ایک جھوٹی خبر دینا, یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو ایسی چیزوں سے ہمیں گریز ہی کرنا چاہیے. سو یہ تھی کچھ اپڈیٹس, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ کا ان خبروں کے حوالے سے کیا خیال ہے, مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے. اللہ حافظ.